السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وسلم صلی اللہ علی حبیبہ محمد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، پارہ نمبر 22 سورہ احزاب کی آیہ نمبر 59 تلاوت کی ہے۔ اسی آیہ مقدسہ کے تحت ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ اللہ بے نیاز فرماتا ہے جل شانہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے اپنی ازواج کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومنوں کی عورتوں کو کہ جب وہ باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو چادروں سے ڈھانپ لیں۔ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو اللہ رب العزت نے 4 بیٹیوں سے نوازا۔ کتنی بیٹیوں سے؟ اور یہ ہمیں سبق ازبر ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ والی گنجائش نہیں ہے۔ جو بھی میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ایک شہزادی کا بھی انکار کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے اگر بچوں میں سے کسی کو، چاہے وہ لے پالک بھی ہو اور ہمارے کچھ احباب کو خبر ہو، وہ کسی موقع پہ اس چیز کا اظہار کر دے کہ جی یہ بچہ ان کا نہیں ہے، تو کتنا ناگوار گزرتا ہے جی۔ تو میرے اور آپ پہ ناگوار گزرتا ہے، تو جن کی حقیقی اولاد کا کوئی انکار کرے کہ تو یونین کونسل کا وہاں سیکٹری بنا ہوا تھا یا دائی تھی، تیرے پاس ساری رپورٹ ہے کہ جناب والا اتنی بیٹی ہیں، یہ اتنی نہیں۔ ہمارے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی شہزادی کا نام حضرت زینب سلام اللہ علیہا ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا۔ دوسری بیٹی کا نام جناب رقیہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تیسری بیٹی جن کا آج تذکرہ ہونا ہے وہ جناب ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور چوتھی شہزادی جو ہے ان کا نام سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو حضرت زینب پاک کا بھی تذکرہ ہوا، حضرت رقیہ پاک کا بھی، اگر تفصیل میں جائیں تو پورے مہینے میں بھی ایک کا تذکرہ بھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ ان کی بھلا ہم کیا اوصاف بیان کر سکتے ہیں جن کا قرآن ذکر کرنے والا ہے یا زبان مصطفیٰ ذکر کرنے والا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے کمال کیا، فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین محتشم، جناب ام کلثوم میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری شہزادی ہیں، اور اولاد کی ترتیب سے چوتھی ہیں جناب قاسم کو ملا کر۔ تو حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حیات مبارکہ 34 سال تھی، یعنی اعلان نبوت سے 6 سال قبل آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اعلان نبوت سے قبل جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جن کی تربیت ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ راکعہ صادقہ جناب خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانے والی ہیں، سبحان اللہ، وہ کیا شان والی بیٹی ہیں، چاہے وہ جناب زینب پاک ہوں، جناب رقیہ پاک ہوں، ام کلثوم پاک ہوں، جناب فاطمۃ الزہرا پاک ہوں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ چاروں کی تربیت کرنے والی ایک ہی ماں ہے جس کا نام خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ تو جناب ام کلثوم حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا تو جہاں ماں نے
آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو تسلیم کیا، وہیں پہ آپ کی اولاد نے بھی سب سے پہلے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم والد ماجد پہ ایمان لائی۔ اس ابتدائی اسلام میں کفار کے ساتھ رشتوں کی ممانعت نہیں تھی، جیسے ابتدائی اسلام میں کفار کے ساتھ جنگ کی اجازت نہیں تھی، بعد میں جنگ کا حکم نازل ہوا، اور کئی ایسے مسائل ہیں۔ تو جیسے میں نے کل کے سبق میں بھی عرض کیا ہے، ابو لہب نے رشتہ طلب کیا، اور یہ بچپن میں رشتے آج بھی کئی فیملیوں میں ہو جاتے ہیں، بلکہ بچی پیدا ہوتی ہے وہ کہتے ہیں جی یہ میں نے اپنی بیٹی بنانی ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ بیٹا میرا ہے، اکثر یہ معاملات ہو جاتے ہیں۔ اور جب آقا عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کو دعوت اسلام دی، تو ابو لہب سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس نے نازیبا الفاظ بولے، تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو خاموش رہے، تو محمد کا خدا خاموش نہ رہا۔ آپ خاموش رہے، خدائے محمد خاموش نہ رہا۔ فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ ساری صورت نازل ہوئی۔ اسے بڑا وٹ چڑھا ابو لہب کو اور اس کی بیوی کو کہ یہ کیا ہوا۔ آج بھی جیسے کسی کی لڑائی ہم اپنے گھر لاتے ہیں، جی نہیں ہم نے یہ کیا وہ، ابو لہب اور اس کی بیوی نے اپنے بچوں کو کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں بیٹیوں کے جو نکاح صرف ہوئے تھے، ابھی رخصتی نہیں ہوتی۔ اور یہاں علماء بڑی پیاری بات کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، کیونکہ یہ مقدس پاکیزہ ہستیاں تھیں، اللہ رب العزت نے ان پلیتوں سے اللہ نے پہلے ہی اپنے محبوب کی شہزادیوں کو محفوظ کر لیا، شہزادیوں کو پہلے ہی محفوظ کر لیا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ تو عتبہ تو آیا، جیسے کل میں نے عرض کیا ہے، اس نے آ کر طلاق دے دی کہ میں آپ کی بیٹی کو طلاق دیتا ہوں، میرا آپ کا رشتہ ختم ہے، اور کوئی بات نہ کی۔ عتیبہ جو ہے یہ خبیث آ کر نہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طلاق کے ساتھ بڑے نازیبا الفاظ بھی بول گئے، بد اخلاقی کی انتہا کر دی، بلکہ یہاں تک کتابوں میں آتا ہے کہ قمیص مبارک جو ہے وہ بھی پکڑی، یا جو بہرحال جو بھی الفاظ ادب کے تقاضے میں ہم رہتے ہو، ہمیں کوئی زیب نہیں، نازیبا الفاظ بولے۔ وہ محمد جو پتھر کھا کے بھی کسی کو آگے کچھ نہیں کہتے تھے، زبان نبوت سے نکل گیا کہ اتنی زبان چلانے والے اللہ تیرے اوپر کوئی اپنا کتا مسلط کر دے۔ تو نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ بولے ہیں، اللہ تیرے اوپر کوئی اپنا کتا مسلط کر دے۔ جب سے ابو لہب نے یہ سنا نا، اسے یقین ہو گیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلا ہے، اب یہ ٹلے گا نہیں۔ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں نا، ساڑھے نبی دی زبان ساڑھے واسطے قرآن، کسی ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ ابو لہب اس دن سے سیکورٹی اس کی بڑھا دی، جیسے آج کل یہ بلٹ پروف گاڑیاں آ جاتی ہیں، سمجھتے ہیں کہ جناب ہم بچ جائیں گے، اس نے اس دور کا یہ بلٹ پروف اسکواڈ ساتھ تیار کر لیا، جدھر جاتے ساتھ ساتھ۔ شام کے سفر پہ گئے، اختصار سے یہاں یہ واقعہ عرض کرتا ہوں کہ ان مقدس ہستیوں کا شان کیا تھا، جس سے اتنی بھی خلاف ورزی کی اس کو اللہ نے کیا سزا دی، اور اگر کوئی دنیا میں بچ گیا تو قبر میں نہیں بچے گا۔ تو شام کے سفر پہ تھے، رات آ گئی، رات ابو لہب کو فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسے نہ ہو وہ محمد کی زبان سے نکلا ہوا ہے، محمد کی زبان سے نکلا ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر جب رات سونے کی باری آئی تو درمیان میں سماع اکٹھا کیا، اس کے اوپر اس کو عتیبہ کو لٹایا گیا، ایک دائرے میں کفار، دوسرے میں، تیسرے میں، ایسے ارد گرد دائرہ گھیرا ڈال کے بھائی کوئی آئے گا نا تو ہم اس کی ٹانگیں توڑ دیں۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ محمد کی دعا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو ہے درمیان میں کوئی بنیاد آڑیں یا پیرہ داری اس کو کچھ نہیں ہوتی۔ رات ہوئی نا تو ایک شیر آیا، شیر نے آ کر، جنگل کا رہنے والا ہے، بندے دوسرے بھی سوئے پہ ہیں، اس نے ایک کو سونگا، اس آکھا نہیں
یہ کافر ضرور ہے پر گستاخ رسول کی اس میں بدبو نہیں آ رہی. گستاخ اسی لیے نہیں کہا گیا کہ من سب نبی فقتلو، گستاخ رسول کے ایک اپنا سزا ہوتی ہے. تو سونگتے سونگتے وہ شیر آیا اتیبہ کے پاس، ٹکا کے لگائی، اٹھے وڈیا بدماشا، تو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا ہے. وہیں پہ چیر پھاڑ دیا. اور کتابوں میں آتا ہے جب اسے مار رہا تھا شیر نا، تو اس وقت اتیبہ کی زبان سے نکلا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا نا محمد کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ٹلتا نہیں ہے. تو جناب ام کلثوم رضی اللہ عنہا، آپ وہ عظیم ہستی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ النبی آئی. 9 ہجری شوال میں آپ کا یوم وصال ہے، اور آپ کا نکاح جناب سیدنا عثمان ذی النورین سے اس وقت ہوا جب حضرت رقیہ پاک کا وصال ہوا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مغموم بیٹھے ہیں پریشانی کے عالم میں. پریشانی کے عالم میں جب بیٹھے ہیں، نیک سیرت بیوی کا ساتھ بچھڑ جانا یہ انسان کے لیے بہت بڑا صدمہ اور تکلیف ہوتا ہے. اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ جن کا نام رقیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس سے خوشبو آتی ہے، تو ان کا بچھڑ جانا کتنا، ہم تو مدینے سے بچھڑتے ہیں تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شہزادی سے بچھڑے انہیں کتنی تکلیف ہوگی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی جناب ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا. اور 2 بیٹیاں چونکہ میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں، اور یہ واحد اعزاز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے. اس وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے ذو النورین، 2 نوروں والا. ایک رقیہ پاک نور ہے، ایک ام کلثوم نور ہے، دونوں شان والی. ام کلثوم کا عقد کے بعد میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مختلف روایات آتی ہیں. ایک روایت میں آتا ہے اگر میری 10 بیٹی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں دیتا. ایک میں آتا ہے کہ 40 بیٹی ہوتی یکے بعد دیگرے میں اپنے عثمان کے نکاح میں دیتا. 100 بیٹی ہوتی میں ایک ایک کر کے عثمان کے نکاح میں دیتا رہا. اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے کہ عثمان کا جو ہے احترام، وقار، مقام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک میں کتنا ہے. تو یہ وہ عظیم صاحب ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر پہلی بیٹی کے بعد اگر دوسری بیٹی میرے کریم نے دی ہے تو پہلی کو انہوں نے خوش رکھا ہے تو تب دوسری شہزادی دی ہے. تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عظیم شہزادی جب وصال فرماتی ہیں تو ان کا بھی جنت البقیع شریف کے اندر آرام گاہ ہے. اس دور سے آج تک ان کے اوپر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں، قیامت تک اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. حاضرین محترم، تو میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیٹی ہیں؟ یہ اچھی طرح ہمیں یاد ہونا چاہیے. کتنی بیٹی ہیں؟ 4 بیٹی ہیں. پہلی بیٹی کا نام ہے حضرت زینب، دوسری بیٹی کا نام ہے جناب رقیہ، تیسری بیٹی کا نام ہے جناب ام کلثوم، اور چوتھی شہزادی کا نام ہے حضرت فاطمہ الزہرا. اب یہ ہے کہ ان چاروں کی سیرت پہ ہم نے تھوڑا تھوڑا عرض کیا ہے. کل اس پہ تھوڑا سا عرض کریں گے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی فضیلت میں پھر اتنی باتیں اور پہلیوں کی کیوں نہیں ہے، اس کی وجوہات کیا تھی. حضرت فاطمہ الزہرا سب سے چھوٹی تھی. 3 بہنیں پہلے فوت ہو گئی ہیں، ماں بھی پردہ فرما گئی ہے، 3 بہنیں بھی پردہ فرما گئی ہیں. آپ پیچھے بیٹے کتنی بچ گئی؟ 1. جو کہتے ہیں جی اگر بیٹیاں دوسری تھی تو مبالغہ کے وقت وہ دوسری کیوں نہیں آئی؟ اور بدھو پہلے اتنا تو پڑھ لو، اس ٹائم اگر وہ حیات ہوتی تو وہ بھی جاتی، وہ شہزادی تو پہلے پردہ فرما گئی تھی. یہ مخالفین کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ جی اگر دوسری 3 بیٹیاں تھیں، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عیسائیوں کو جو اگلے دن سبق گزرا ہے وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو آپ صرف فاطمہ الزہرا کو کیوں ساتھ لے گئے، باقی بیٹیوں کو کیوں نہیں لے گئے؟ اس وقت ذرا اتنا تو پڑھ لو، کیا وہ تینوں شہزادیاں زندہ تھی؟ تینوں پردہ فرما گئی تھی. سیدہ ملکہ کونین حیات تھیں جب باقی ساری بہنیں اور بھائی اس دنیا فانی سے پردہ فرما گئے. آپ خود اندازہ لگائیں، ہمارا موجودہ ماحول دیکھیں.
اگر باقی اولاد فوت ہو جائے، ایک چھوٹی اولاد رہ جائے اور اس کی ماں فوت ہو جائے، تو جس باپ شفیق باپ اس کے دل میں اس بیٹے کی کتنی محبت ہوتی ہے جی، کتنا پیار ہوتا ہے، وہ وہی محسوس کر سکتا ہے جو اولاد والا ہے۔ بے اولادہ اور ستم ذریع یہ قلبی آئے نا، جب اسلام قبول کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، آقا میں نے اتنی بچیوں کو زندہ درگور کیا اور آج پہلے کبھی رویا نہیں تھا، آج اس کی آنکھوں سے آنسو نہیں روک رہے۔ میرے کریم فرماتے ہیں دہیہ قلبی پہلے نے اس ٹائم جب دفن کرتا تھا عرض کرتا ہے آقا تمہارے ساتھ نسبت نہیں تھی نا تو اتنا دل پتھر تھا، کوئی محسوس ہی نہیں ہوتا تھا، جب سے تیری ذات سے نسبت ہو گئی ہے اب اتنا نرم دل ہو گیا ہوں کہ وہ اب موجودہ بیٹی تو موجودہ رہی، پہلیوں کو بھی یاد کر کے میں روتا رہتا ہوں، کیونکہ رحمت للعالمین سے پیار جو ہو گیا ہے۔ مجھے اور آپ کو اگر رحمت للعالمین سے پیار ہو جائے تو بچوں کے لیے ہم اتنے شفیق بن جاتے ہیں، تو جہاں سے ساری شفقتیں نکلتی ہیں اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اندر اپنی بیٹی کا کتنا پیار ہوگا۔ اللہ رب العزت میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کے درجات بلند فرمائے، ہر ایک کی بیٹیوں کے نصیب بہتر فرمائے۔